بلکہ اعتکاف کے حوالے سے یہ بھی سوال آیا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف کرنا کیا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی کریں یا گھر میں کر سکتی ہیں؟ عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے وہی حکم ہے جو مردوں کو ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے عموماً احکامات جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ جس طرح مردوں کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی شرط ہے کہ ان کا اعتکاف بھی مسجد میں ہو۔ اور اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں، لیکن ان کا یہ قول باطل ہے، صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اور آپ کے ازواج مطہرات نے اور اسی طرح صحابیات نے، ہم آپ کے زمانے میں کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کسی نے گھر میں اعتکاف کیا ہو، بلکہ دلیلیں اس کے برعکس آتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں خواتین بھی، عورتیں بھی اعتکاف کرتی تھیں لیکن مسجد میں آ کر۔ اور اسی ضمن واقع آتا ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے وقت آپ نے دیکھا کہ مسجد میں خیمے لگے ہوئے ہیں اور عموماً معمول سے زیادہ خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ خیمے کن کن کے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا آپ کے ازواج مطہرات میں سے فلاں فلاں کے خیمے ہیں۔ تو آپ میں کہ آل بر اردنا، کیا ان کا کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہے یا صرف آپس کا ان کا مقابلہ ہے؟ تو آپ نے خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا اور خود بھی آپ نے اعتکاف نہ کیا، اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گھروں میں جا کے اعتکاف کرو، بلکہ خیمے اکھاڑ دیے اور ان کا اعتکاف کا سارا پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ ابھی بیٹھی نہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کا پروگرام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان کا یہاں پر مقصد کوئی نیکی نہیں ہے، عبادت نہیں، بلکہ صرف آپس کا مقابلہ بازی ہے، تو اس چیز کے پیش نظر آپ نے خیمے اکھڑوا دیے۔ اور اگر گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی گھر کی نماز زیادہ افضل ہے، تو اعتکاف کے حوالے سے بھی آپ ان کو فرما سکتے تھے کہ تم گھروں میں اعتکاف کیا کرو، مسجد سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن نہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی گئی ہو، اور نہ ہی ہم آپ کے زمانے کی کسی خاتون کو دیکھتے ہیں کہ اس نے گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ اس لیے گھروں کے اعتکاف کے حوالے سے جو فتوے دیے جاتے ہیں یہ سراسر غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، کہ جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ اگرچہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے عورتوں کا مسجدوں کی طرف جانا فتنہ ہے، اس لیے عورتوں کو گھر میں اعتکاف اور اسی لیے عورتوں کو حتیٰ کہ جماعتوں کے اندر بھی شامل ہونے سے منع کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا بیان کیا ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں اور قیامت تک کے لیے فتنہ ہے، بلکہ آپ مانتے ہیں کہ اپنی امت کے اندر عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا کہ جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو بہکاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیشین گوئیاں کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کو مسجد میں آ کر نمازوں میں شریک ہونے کی اجازت دینا، اعتکاف کرنے کے حوالے سے ان کو اجازت دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا۔ اور اگر اعتکاف عورت نہیں کر سکی، اس کی نیت میں تھی لیکن مسجد میں اس کے لیے اعتکاف کرنا ممکن نہ رہا کسی وجہ سے، تو تب بھی اس کا اجر پورا کا پورا اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسجد میں اعتکاف کرنے کے حوالے سے مزید عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی وہاں پر فتنہ نہ ہو، ان کے لیے کس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ عورت اگر اپنی جان و مال، اپنی عزت کے لحاظ سے وہاں پر محفوظ ہے تو تبھی جو ہے وہ اعتکاف کرنے کا یہ پروگرام رکھے، اور اگر دیکھے کہ وہ کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہے یا خود اس کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اعتکاف نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اور جو عبادات کے موقع دیے ہیں رمضان کے اندر اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔